کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، ان مشرکوں سے کیسے عہد باقی رہے اور انہیں سہولتیں کیسے دی جائیں؟ ان کا عہد اللہ اور اس کے رسول کے پاس اب کیسے باقی رہے کہ یہ سازشی ہیں؟ کیفا، کیسے عہد باقی رہے؟ یکون للمشرکین عہد، مشرکوں کے لیے عہد باقی رہے، عند اللہ وعند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک، کیونکہ جو بغاوت ایک دفعہ کر دے اس پر آپ بتائیے دنیا کبھی بھروسہ کرتی ہے؟ کبھی غدار کو دوبارہ توبہ کرنے کے بعد مہلت دی جاتی ہے، لیکن اسلام نے تو انہیں مہلت بھی دی کہ توبہ کر لیں، ملک چھوڑ دیں یا توبہ کر کے مسلمان ہو جائیں۔ لیکن جب وہ نہ توبہ کرنے کو تیار ہیں نہ ملک چھوڑنے کو تیار ہیں، بلکہ ان کا مشن ہے کہ اسلامی سلطنت کو کھوکھلا کرنا۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ہاں وہ لوگ جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب عہد کیا، بنی کنانا کی ایک شاخ، ان سے تم اپنا معاہدہ 9 مہینے تک برقرار رکھو کہ انہوں نے اس معاہدے کو توڑا نہیں ہے، اور باقی سب تو معاہدہ کرنے کے باوجود خوب انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، بس جب تک وہ تمہارے لیے معاہدے کو قائم رکھیں، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو تم ان کے لیے معاہدہ قائم رکھو، تم مت توڑو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے، تو معاہدے کی پابندی کرنے والا پرہیزگار ہوتا ہے۔ کیفا، ان سازشی لوگوں کے لیے عہد اور امان کیسے باقی رہے؟ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، حالانکہ ان کا حال یہ ہے کہ تمہارے خلاف وہ دشمنوں کی مدد کرتے ہیں۔ لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمہ، اور تمہاری دشمنی میں نہ تو رشتہ داری کا خیال رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی معاہدے کا خیال رکھتے ہیں۔ مختلف جنگوں میں کافروں نے یہودیوں کی مدد کی، عیسائیوں کی مدد کی، مختلف قبائل کی انہوں نے مدد کی۔ یردونکم بافواہہم، وہ تمہیں اپنے منہ سے راضی کرنا چاہتے ہیں، یعنی باتیں اچھی کرتے ہیں اور پیچھے سے سازش کرتے ہیں۔ وتأبى قلوبهم، اور ان کے دل انکار کرتے ہیں، وہ دل سے تمہارے دشمن ہیں۔ وأکثرهم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں جو حرم شریف کے آس پاس رہتے ہیں، انہیں بھی نکلنے کا حکم ہے، اور مشرکین مکہ بھی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی ذلیل دولت کے حصول کے لیے اللہ کی آیتوں کو بیچ دیا۔ فصدوا عن سبیلہ، پس وہ اللہ کے راستے سے انہوں نے روکا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برے کام کیا کرتے تھے۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ مومن کے بارے میں رشتہ داری اور کوئی معاہدے کا لحاظ نہیں کرتے، بس جب موقع ملے تو وہ اپنی دلی خباثت کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا مسلمانوں کے مرکز میں رہنا انتہائی خطرے کی بات ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھیں۔ توبہ کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہ ایمان لے آئے؟ تو اس کا سب سے پہلا ذریعہ نماز ہے، یعنی مومن اور مشرک میں سب سے بڑا فرق وہ نماز ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ مسلمان کہ جو نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میری پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ 5 وقتہ نماز پر توجہ دی جائے، اور نماز توجہ سے، خشوع و خضوع سے مکمل پڑھی جائے، اطمینان سے پڑھی جائے۔ جہاں ہم کھانے کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں، جہاں ہم کاروبار کے لیے اپنا کتنا وقت دیتے ہیں، تو اللہ کی عبادت میں ہم وقت دیں تو پوری توجہ سے دیں، انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔
وآتوا الزکاۃ، اور وہ زکات دیں، فإخوانکم فی الدین، پس وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اب تم انہیں قتل نہیں کر سکتے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، صرف قتل نہیں کر سکتے یہی نہیں بلکہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی اب ان پر کوئی لعنت ملامت بھی نہیں کی جا سکتی۔ بلکہ یہاں تو یہ فضیلت ہے کہ اگر کوئی کافر ایمان لے آئے تو تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسا گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے آج دنیا میں آیا ہے۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنے معاہدے کو توڑ دیں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، ایمان لانے کے باوجود تمہیں دین میں تانا دیں، دین پر اعتراضات کریں، تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ منافق ہیں۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پس تم کافروں کے سرداروں کو قتل کر دو، یعنی ان کے بڑے لوگوں کی گردنیں اڑاؤ تاکہ کسی کی ایسی نفاق کی جرت نہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ کوئی دشمن کا جاسوس ہو اور وہ بظاہر ہمارا بنتا ہو اور وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہو تو اسے ملک میں رہنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ یہ تو فساد پھیلا رہا ہے۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، بے شک ان کے لیے کوئی معاہدہ باقی نہ رہا کیونکہ یہ سازش کر رہے ہیں، تو ان کے بڑوں کو قتل کرو، لعلہم ینتہون، تاکہ یہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، اے مسلمانوں کیا تم اس قوم کو قتل نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، وہموا باخراج الرسول، اور اسلام کے خلاف ایسی غداری اور ایسی بغاوتیں کی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کی کوشش کی اور ہجرت پر مجبور کیا۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور جو انہوں نے معاہدے کو توڑا ہے، جو سازشیں کی ہیں، یہ سب ان کی طرف سے پہلے ہوا ہے۔ وَهُمْ، اور وہ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، شروع ہی سے تمہارے خلاف ابتدا کرنے والے ہیں، تو ابتدا ان کی طرف سے ہوئی ہے، تم تو اپنی سیفٹی کے لیے کام کر رہے ہو۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ مطلب آپ سمجھے کہ کسی ملک پر کوئی دشمن کی فوج جو قبضہ کر لے، پھر وہاں کے لوگ جو ہے اس دشمن کی فوج کو خودکش حملوں سے اڑائیں تو کہا جائے جناب یہ دہشت گرد ہیں، تو کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی۔ جیسے فلسطین، تو اسرائیلی ریاست جو بنائی گئی ہے یہ ناجائز ریاست ہے، مسلمانوں کی سرزمین پر قبضہ کر کے بنایا گیا۔ اب اس ریاست کے خلاف چھوٹے چھوٹے بچے اگر غلیل سے پتھر ماریں یا وہ خودکش حملہ کریں تو یہ فلسطینیوں کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ تو آزادی کی جد و جہد اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جو یہ کوشش کر رہے ہیں تو ظلم کی ابتدا تو ظالموں کی طرف سے ہوئی ہے، وہ تو مظلوم ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالی سے تمہیں ڈرنا چاہیے، لوگوں سے ڈرنے کے بجائے تم اللہ سے ڈرو۔ قاتلوہم، ان سازشی لوگوں کو قتل کر دو۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے انہیں عذاب دے گا۔ وَيُخْزِهِمْ، اور انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومن قوم کے سینوں کو اللہ شفا عطا فرمائے گا، یعنی ان کے رنج اور غم دور ہو جائیں گے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور دلوں کے افسوس اللہ تعالی دور کر دے گا۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوگی تو پچھلے زخم مسلمانوں کے
ٹھیک ہو جائیں گے، مسلمانوں کا دکھ اور درد دور ہو جائے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالی جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ تمہارا امتحان اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، حالانکہ ابھی تک اللہ تعالی نے ان کی آزمائش نہیں لی جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں۔ یعنی مجاہدین کا امتحان ہوگا، صرف دعووں سے کام نہیں چلے گا بلکہ امتحان میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور ان لوگوں کا بھی امتحان ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے دشمنوں کو اپنا دوست نہیں بناتے۔ تو امتحان ہوگا کہ یہ اس بات میں سچے ہیں، واقعی دشمنوں کو دوست نہیں بناتے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ امتحانات اور یہ آزمائشیں ہمارے ساتھ بھی روز جاری ہیں۔ روزی کے مواقع کم ہو جانا، حلال ذرائع مشکل ہو جانا، حرام پاؤں میں آنا، بے حیائی کے مناظر اس قدر عام ہو جانا، پھر بھی ہمیں حکم یہ ہے کہ نگاہ کی حفاظت کریں۔ جھوٹ اس قدر عام ہے لیکن ہمیں حکم ہے کہ جھوٹ سے بچیں۔ تو یہ ہمارا امتحان ہے کہ دعوت ہم یہ کرتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دعوت یہ کرتے ہیں کہ اسلام کی خاطر اللہ کی محبت میں ہم اپنی گردن بھی کٹا دیں گے، یہ دعویٰ ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، اللہ کی محبت میں حرام نہیں چھوڑتے، اللہ کی محبت میں نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار ہے۔